ہائی گائز، یہ جو ترقی کا سفر ہے اور انسان کے شعور کا کے پڑھنے کا اور چیزوں کی سمجھنے کا اور علم کے بڑھنے کا، کہ انسان کو جو علم ہمارے آباء و اجداد سے جو علم ہمیں ٹرانسفر ہوا ہے، یہ نسل در نسل ہمیں علم ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا قیامت تک. اور ہم سے آنے والی نسل جو ہے اس کے پاس جو ذخیرہ علم ہوگا وہ زیادہ ہوگا، اور اس کو ہم سب اس میں اپنی کنٹریبیوشن دیتے ہیں اور کرتے ہیں. اور یہ علم اسی طرح ہی بڑھتا رہتا ہے، اور ہم سے آنے والی جو نسلیں ہیں بعد میں، وہ ہم سے زیادہ تیز ہوں گی اور ان کو زیادہ علم ہوگا، ان کے پاس زیادہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اور جو سوچ کے زاویے ہیں ان کے ڈفرینٹ اینگل ان کو ملیں گے اور وہ سوچ سکیں گے جتنا ہم فی الحال شاید نہیں سوچ سکتے، یا ہم سے پہلے والے نہیں سوچ پائے تھے. لیکن کچھ لوگ جینیس ہوتے ہیں جو کہ ایکسیپشنل ہوتے ہیں، اور ایکسیپشنز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے ٹائم سے اور اپنے آنے والے ٹائم سے بھی شاید کہ آگے سوچیں، اور وہ سوچ رکھتے ہیں، اور وہ اپنی سوچ پھر منتقل بھی کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو وہ لکھتے ہیں. یہ جو کتابیں ہیں یہ بڑے بڑے داناؤں کی جو ہے نا روحیں ہیں ایک طرح سے، جو ہم سے اب جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہم جیسے ان سے بات کر رہے ہیں اور ان سے سیکھ رہے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی سعادت بھی ہے ہمیں جو ملتی ہے. تو علم اور قلم کی وجہ سے چیزیں علم لکھا گیا اور محفوظ کیا گیا، جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس سے ہم سیکھتے ہیں، اور اس سے ہم اپنی اگلی آنے والی نسل کو بھی دیں گے. تو اس دنیا میں کچھ لوگوں نے ایسے کیا کہ اس قلم کی جو روانی ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کی، اس پہ قدغنیں لگائیں، اس کو لوگوں سے کہا کہ آپ لکھ نہیں سکتے اور آپ جو ہے نا نہیں لکھو گے، اور جو ظلم ہے. اور بادشاہوں کے اپنے مورخین ہوتے تھے جو بادشاہ کی صرف تعریفیں لکھتے تھے، اور اس کی جو ہے نا رعایا کی حالات کو سب اچھا اور راوی چھین لکھتا تھا. لیکن اصل میں جو ہے نا قلم کو آپ اگر بند کر دیں تو یہ ایک امریت ہے، اور امریت جو ہے نا ظلم ہے، اور ظلم جو ہے نا کبھی چل نہیں سکتا. آخر اس کے دن پورے ہوتے ہیں اور یہ ختم ہوتا ہے. اور آج جو کچھ بھی آج ہم ہیں وہ اس قلم ہی کی بدولت ہیں، کہ یہ نالج ہمیں ملا اور ہم نے یہ ترقی کی، اور آج ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو اپنا ہمارے فراز صاحب جو ہیں وہ اسی بارے میں ایک انہوں نے نظم لکھی ہے، آزاد نظم، بہت ہی پیاری، جس کا عنوان ہے قلم سرخرو ہے. اور یہ جانا کی ایک نظم ہے، آزاد نظم ہے. اس کو آج ہم پڑھتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا. اور یہ اس نے کہا ہے کہ بھائی قلم نے یہی لکھا ہے کہ اگر ظلم ہوگا تو اس کے خلاف آواز اٹھے گی اور ظلم کو ختم کیا جائے گا. اور ظلم کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، ظلم کبھی جو ہے نا ہمیشہ چل نہیں سکتا، اور عام جو بندہ ہے اس کو انصاف ملنا ضروری ہے. اگر اس کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر جو ہے نا کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ دور اچھا تھا، یا وہ مطلب ہے اگر کوئی جھوٹ بھی لکھ دے تو وہ پھر بھی وہ چھپ نہیں سکے گا، پتہ چل جائے گا کہ اصل میں اس ٹائم میں کتنے ظلم ہوتے تھے اور وہ ٹھیک نہیں تھا. تو یعنی قلم کو آپ روک نہیں سکتے، اور نہ ہی کبھی اس پہ قدغنیں لگانی چاہیے، اور قلم ہی کی وجہ سے ہم آج ہیں جو کچھ بھی ہیں. تو اسی کے موضوع بناتے ہوئے احمد فراز صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قلم سرخرو ہے، قلم سرخرو ہے، جو اس نے لکھا وہی آج میں ہوں، وہی آج تو ہے. قلم سرخرو ہے کہ جو اس نے لکھا وہی آج میں ہوں، وہی آج تو ہے. قلم نے لکھا تھا کہ جب بھی زبانوں پہ پہرے لگے ہیں، کہ جب بھی بات کرنا بند کر دی گئی ہے، کہ چپ ہو جاؤ، بات مت کرو، امریت لگا دی گئی ہے، ظلم ہوا ہے انسان کو، جو اس کا بنیادی حق ہے بولنا اس سے منع کیا گیا. قلم نے لکھا تھا کہ جب بھی زبانوں پہ پہرے لگے ہیں تو بازو ثنا تولتے ہیں، تو پھر جنگ ہوتی ہے. کہ جب بھی لبوں پر خاموشی کے تالے پڑے ہوں تو زندہ کے دیوار و در بولتے ہیں. کہ جب اگر تم جو ہے نا کیا کرو، لبوں کو بند کر دو تو جو قید خانے ہوتے ہیں ان کی دیواریں باتیں شروع کر دیتی ہیں، ان کو نہیں روک سکتے تم. تو قلم نے لکھا تھا کہ جب بھی زبانوں پہ پہرے لگے ہیں تو بازو ثنا تولتے ہیں. کہ جب بھی لبوں پر خاموشی کے تالے پڑے ہوں تو زندہ کے دیوار و در بولتے ہیں.
کہ جب حرف زنجیر ہوتا ہے، حرف پہ زنجیر لگا دی گئی، اس کو بند کر دیا گیا، شمشیر ہوتا ہے آخر تو عامر کی تقدیر ہوتا ہے آخر. عامر مینس جو ظلم کرتا ہے، جو بات نہیں کرنے دیتا، جو بولنے نہیں دیتا. انسان کا بنیادی حق ہے بولنا، جو وہ نہیں کرنے دیتا. کہ جب حرف زنجیر ہوتا ہے، بند کیا جاتا ہے حرف کو، تو شمشیر ہوتا ہے آخر، تو وہ پھر تلوار بن جاتی ہے. وہ جو لفظ ہے وہ تو عامر کی تقدیر ہوتا ہے آخر، اور آخر میں وہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. وہ خود اس کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا ظلم ختم ہو جاتا ہے، اس کا دور ختم ہو جاتا ہے، اس کی حکمرانی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو عامر کی تقدیر ہوتا ہے آخر کہ جو حرف ہے زیست کی آبرو ہے. حرف کیا ہے؟ زیست کی آبرو ہے. قلم سرخرو ہے. قلم نے لکھا تھا یہ دھرتی اس کی ہے، جو ظلم کے موسموں میں کھلے آسمانوں تلے اس کی مٹی میں اپنا لہو گھولتا ہے، جو اپنے لہو کی تمازت سے زلف نمو کی گرہ کھولتا ہے، جو ترقی کرتا ہے اپنی پسینے سے، اپنے خون سے، جو اس زمین کو اگاتا ہے، اناج اس میں اگاتا ہے، اس میں نئی چیزیں لاتا ہے اور ترقی کرتا ہے، زمانے کو آگے لے جاتا ہے، اچھا بناتا ہے. وہی جس کی پوروں کے مس سے، پوروں کے مس سے، وہی جس کے پوروں کے مس سے یعنی مزدور سے سکوت زمیں بولتا ہے، مگر جس نے بویا تا کاٹا تا اس کے مقدر میں نانے جمی تک نہ تھی. کہ جس کا پیکر مشقت سے پترا گیا، کہ جس کا پیکر مشقت سے پترا گیا، اور جس کے لبوں پر نہیں تک نہ تھی، اسی سے عبارت یہ سب رنگ و بو ہے. وہی مزدور ہی نے اس دنیا کو بنایا ہے، کسان ہی نے اس دنیا کے لیے فصلیں اگائی ہیں، انسانوں کو اناج دیا ہے اور سب کچھ دیا ہے. ہم سب نے کام کیا ہے، کوئی ایک بندہ جو کی وجہ سے دنیا ترقی نہیں کر سکتی، سب کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. اور زیادہ جو لوور طبقے ہیں وہ محنت کرتے ہیں اور کماتے ہیں. تو اس کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم اس کو پستا ہوا ہی چھوڑیں اور اس پہ ظلم کریں. نہیں، یہ نہیں. اچھا. مگر جس نے بویا تا کاٹا تا اس کے مقدر مینانے جوی تک نہ تھی، جس کا پیکر مشقت سے پترا گیا اور جس کے لبوں پر نہیں تک نہ تھی، اسی سے عبارت یہ سب رنگ و بو ہے. قلم سرخرو ہے. قلم سرخرو ہے کہ اس نے لکھا تھا وہ بازو جو پتھر سے ہیرے تراشیں، مگر بے نشاں ان کے گھر، بے کفن ان کی لاشیں. وہی کوہکن جن کے تیشے پہاڑوں کے در چیر ڈالیں. وہی کوہکن، فرات کی بات جیسے ہو رہی ہے نا، وہی کوہکن جن کے تیشے پہاڑوں کے دل چیر ڈالیں، مگر خسروان جہاں ان کی شیریں چرا لیں. یہ سنا. وہی جن کے جسموں کے پیوند اہل ہوس کی کبا میں لگے ہیں. وہی جن کے جسموں کے پیوند اہل ہوس کی کبا میں لگے تھے. وہی سادہ دل جن کی نظریں فلک پر جمی تھی، تو سب طلب معنوں کی ثنا میں لگے تھے. اب ان کی ثنا، اب ان کی ثنا مینز انہی مزدوروں، غریبوں، کسانوں کی ثنا، ان کی تعریف. اب ان کی ثنا 400 ہے. قلم سرخرو ہے. لو یو احمد فراز the Great.